اللہ کے نبی اذان کے بعد کسی کو پہچانتے نہیں تھے. حضرت علی کا رنگ لال ہو جاتا, اللہ بلا رہے ہیں, یہاں میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں موبائل پہ لگے ہیں. میرے دوستو اب بند کر دو کاروبار. ایک ہم پٹھان سے ملے, بالا کوٹ میں زلزلہ آیا, پورا بالا کوٹ گر گیا, ایک ہمارا مرکز بچا. میں نے اور جنید گئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب تم کیا عمل کرتے ہو, تمہارا پلازا کوئی مضبوط نہیں, یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ کہا ایک اینٹ نہیں گری. میں نے جب سے پلازا بنایا ہر اذان پہ پلازا بند کر دیتا ہوں, اللہ نے میری ایک بھی اینٹ نہیں لینے دی. ہم کس دین پہ ہیں میرے دوستو؟ اپنی عبادت کو سنت, اپنی دعوت کو سنت پہ لاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا, ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ایک خولہ ہے, ایک عورت عام صحابی ہے, اللہ کے نبی کے پاس گئی, میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے, کہہ رہے پیچھے سے ماں جیسی لگتی ہے. اتنا روئی, اس کے رونے پہ اللہ نے طلاق کا فیصلہ بدل دیا. آج 50 لاکھ حاجی آ رہے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ عورت خولا حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی بڑی دیر تک. حضرت عمر نے ہاتھ ایسے کندھا پکڑ لیا, حضرت عمر نہیں بڑھیا تھی, کندھا پکڑ لیا. جب وہ چھوڑ کے گئی تو ایک تابعی نے کہا اے عمر, اس عورت اس بڑھیا کے لیے تو نے اتنا وقت دیا اور ہلا نہیں؟ کہا بے وقوف, اس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی, عمر کیوں نہ سنے؟ ایک عورت کی بات اللہ سن رہے, آج ہماری نہیں سن رہے, مسجد میں نہیں سن رہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے کوئی دعا قبول نہیں ہو. بعض دفعہ ہو جاتی ہے, ابلیس کی بھی ہوئی, قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھ. ہو گئی, یہ دلیل نہیں ہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے اللہ دشمن کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب دعوت کا کام چھوڑو گے قرآن وحی کی برکت سے, رحمت سے, شفا سے, سمجھ سے محروم کر دوں گا اور آپس میں تم کو لڑواؤں گا نفرت پیدا کر کے. آج مسلمانوں میں سب چیزیں, دعوت کا کام چھوٹ گیا. میرے دوستو اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کرو, نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. یہ ہمارے سعید پالن پوری صاحب شاید آپ کے آئے تھے رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر ابھی مفتی نجیب حنیف نے مجھے بتائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, جو دعوت کرے کا کام کرے گا نبی کی طرح واللہ یعصمکم من الناس, وہ اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے, اللہ اس کی ساری انسانیت سے حفاظت کریں گے. دعوت کا کام نبی کی طرح اپنی مرضی سے نہیں. دعوت باہر ہے, مسجد میں نہیں ہے. مسجد میں سیکھنا سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد جائے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سوا. کیوں؟ مسجد جمعے میں بیان سنتا ہے, کئی باتیں سیکھتا ہے. جب بھی مسجد میں دین سیکھنے سکھانے جائے گا اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. حدیث بخاری کی ہے, کثرت سے حج عمرہ جو کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. ہمارا رزق میرے دوستو مسجد میں دین سیکھنے سکھانے میں, تعلیم کے حلقوں میں ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی بتا دو ان کو بے شک تمہاری بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ تمہیں پناہ نہ دے. تمہاری پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ ورسالاتی, تمہاری پناہ بھی دعوت کے کام میں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں, نماز کی بھی نہیں ہے, طریقہ نہیں, سب حدیث میں حکم ہے. کسی نبی کی عبادت نہیں قرآن میں, ہر نبی کی دعوت نہیں. چوٹی کی بھی دعوت ہے سورہ نمل, حبیب نجار کی دعوت ہے قرآن میں 1 لاکھ. اور دائی جو ہوتا ہے نا, میں نے 20 سال میں تحقیق سے بات کر رہا ہوں, تحقیق سے, آج تک کسی کافر کو, کسی عالم کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی مولوی کو مارا.